سورت کا آغاز قیامت کے ہولناک تذکرے کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑی زبردست چیز ہے۔ جس دن وہ تمہیں نظر آئے گا، اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول جائے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں مدہوش ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں جو کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑے کرتے ہیں اور اس سرکش شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی ہوئی دوزخ کی عذاب کی طرف لے جائے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا ہے کبھی پورا نہیں بنتا، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں، اور ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک مقررہ وقت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور تمہیں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک لوٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور اس میں بھرتوی ہوتی ہے، وہ ہر قسم کے خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا، اور پھر قیامت کے ذکر کرنے کے بعد بعث اور نشور یعنی دوبارہ پیدا ہونے پر دو وجہ سے استدلال کیا۔ پہلا استدلال انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل سے ہے، انسان اپنی پیدائش کے 7 مراحل سے گزرتا ہے۔ انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا، بلا واسطہ انسان کا تعلق مٹی سے ہے۔ ہر انسان منی اور نطفے سے پیدا ہوتا ہے، منی خون سے، اور خون غذا سے بنتی ہے اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ مٹی اور نطفے کے درمیان زندگی کا راز ہے۔ تیسرے مرحلے پر خون کا لوتھڑا، چوتھے پر بوٹی جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے ناقص بھی ہوتی ہے، پانچویں پر بچہ پیدا ہوتا ہے، حواس کے اعتبار سے کمزور ہے، چھٹے پر جوان ہو جاتا ہے، قوت و عقل کے کمال پر پہنچ جاتا ہے، ساتویں پر یا تو وہ جوانی میں انتقال کر جاتا ہے یا اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ بچپنے کا گمان ہوتا ہے۔ تو وہ انسان جو خود ان مراحل سے گزرتا ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بالخصوص آج کا جو انسان ہے جو کہ جانتا ہے کہ ایک نطفہ اور جرثومے میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی خواص چھپا رکھے، یہ معلومات رکھنے والا انسان کیسے فنا کے بعد دوسری زندگی سے انکار کر سکتا ہے؟ کچھ لوگ تو واضح گمراہی میں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو تذبذب کا شکار ہیں۔ اگر انہیں کچھ دنیاوی فائدہ حاصل ہو تو عبادت میں لگے رہتے ہیں، دین پر جمے رہتے ہیں، اگر فائدے کی بجائے کسی آزمائش کا سامنا پہ پڑ جائے تو پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ ان احمقوں نے گویا ایمان اور دین کو کرنسی سمجھ رکھا ہے، جس کے کھرا یا کھوٹا ہونے کا فیصلہ وہ دنیاوی نفع اور نقصان کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ تو مکمل اور مذاہب کا جائزہ لینے کے بعد پھر انہیں 6 گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کیا گیا۔